کہ ان 10 دنوں میں خوب عبادتیں کرنی ہیں، توبہ اور استغفار، صدقات و خیرات، نیک عبادات، قرآن مجید کی تلاوتیں، اور خاص طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل اور اس کے ثواب کا مقابلہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد بھی نہیں کر سکتا، ہاں ایک صورت ہے، رجل خرج، وہ مجاہد جو اپنا مال لے کے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے، اور دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے مال کو بھی گوا بیٹھتا ہے، اور دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان کو بھی اللہ کے سپرد کر کے شہادت۔ ان دنوں کی عظمت کیا ہے، ان دنوں کا مقام کیا ہے، ان دنوں کی شان اور بلندی اور عظمت کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سید الکونین فرماتے ہیں، آمنہ کا نور عین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے اگر ان 10 دنوں میں اللہ کی جو عبادت کرے، سال کے باقی سارے دن مل کے بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان 10 دنوں کی اس قدر اہمیت اور مقام کیوں ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت تک اور اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آخر ان 10 دنوں میں ہے کیا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، یہ عشرہ ذوالحجہ، ذوالحج کے پہلے 10 دن عظیم ترین دن، مبارک ترین دن ہے کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں بڑی اہم عبادتیں، بڑے اہم دن ان 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ خصوصاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیمانے بدل دیے، محنتیں کم کروا دیں، اجر اور ثواب کے مواقع بڑھا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ وہ امت محمدیہ سے بڑی محبت رکھتا ہے رب رحمان۔ پہلی اقوام، پہلی امتیں، پہلے لوگ لمبی عمریں، ہزار سال پر مبنی عمر دے دی گئی، اور پھر مسلسل پوری زندگی، ایک بندے کی 1000 سالہ زندگی ہے، وہ 1000 سال سے سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہزاروں سال سے لگا ہوا ہے۔ لیکن جب امت محمدیہ سید البشر، امام البشر، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیمانے تبدیل کر دیے، محنتوں کو کم کر دیا، زندگیوں کو محدود کر دیا، ہزاروں کی گنتی کو 100 کے پیٹے میں داخل کر کے 40-50 سال تک زندگی کو مختصر کر دیا گیا، لیکن اجر اور ثواب، عظمت اور فضیلتوں کے دروازوں کو کھول دیا کہ محنت تھوڑی کرو، اجر اور ثواب مجھ سے ہزاروں سال زندگی پانے والے سے بھی زیادہ لے لو۔
یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، اس کی کرم نواز، وہ اپنے مومن اور مسلمان بندے امت محمدیہ پر اپنے انعامات کی برکھا کو نازل یوں فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا بڑا عظیم ترین مہینہ گزر کے گیا ہے۔ اب اس رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، اب اللہ کی توفیق سے آج کوئی 26 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ رمضان کے بعد دوسرا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور 3 سے 4 دن کے بعد ذوالحج کا عظیم مہینہ اور ذوالحج کا عظیم چاند طلوع ہونے جا رہا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، رب کعبہ کی قسم ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے بعد یہ دوسرا مسلمانوں کے پاس بڑا شاندار موقع آ رہا ہے کہ وہ ذوالحج کا چاند نظر آتے ہی اس کے پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کو سر انجام دے۔ الفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ائمہ محدثین مفسرین لکھتے ہیں یہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحج کے حج والے مہینے کے پہلے 10 دن مراد ہیں۔ اتنے عظیم دن، اتنی عظیم راتیں، اتنا عظیم عشرہ، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں قسم اٹھا کے فرماتے ہیں والفجر ولیال، راتوں کی قسم ہے۔ اللہ کبھی معمولی چیز کی، عام سی بے وقت اور بے قدر چیز کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کائنات کے سب سے افضل ترین دن، افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل دن، دنیا کے افضل دن کون سے ہیں؟ فرمایا ایام العشری، ذوالحج کے پہلے 10 دن پوری دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہے۔ تعالی ہمیں اس دنیا کے سب سے افضل ترین دنوں میں داخل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں یہ ذوالحج کا عشرہ نصیب بھی فرما دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان 10 دنوں کے اندر، یہ آنے والے جو 10 دن ہیں، ہماری دہلیز پر دستک دے رہے ہیں، ہماری زندگی اور ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ ان دنوں کی عظمت کیا ہے، ان دنوں کا مقام کیا ہے، ان دنوں کی شان اور بلندی اور عظمت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سید الکونین فرماتے ہیں، آمنہ کا نور عین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے اگر ان 10 دنوں میں اللہ کی جو عبادت کرے، سال کے باقی سارے دن مل کے بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل اور ان کی فضیلت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی عمل، کوئی دن ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالو، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، ولل جہاد، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے ثواب اور مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جہاد فی سبیل اللہ سلامی ہی الجہاد، اسلام کی سب سے بلند کوہان اور چوٹی جہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، آقا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نعم، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل اور اس کے ثواب کا مقابلہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ، ہاں، ایک صورت ہے، اللہ رجل خرج، وہ مجاہد جو اپنا مال لے کے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے، اور دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے مال کو بھی گوا بیٹھتا ہے، اور دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان کو بھی اللہ کے سپرد کر کے شہادت کے عظیم منظر پر فائز ہو جاتا ہے، ہاں، یہ بندہ، یہ شہید ہونے والا مجاہد تو ان اعمال سے، ان 10 دنوں کی فضیلت سے آگے بڑھ جائے گا۔ ہاں، اگر شہید نہیں ہوا تو پھر ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک طرف مجاہد فی سبیل اللہ ہے، ایک طرف جہاد کرنے والا اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کے میدان کارزار میں، میدان جہاد میں، تیر و تلوار کی بارش میں اپنی جان کو کٹوانے کے لیے اترا ہوا ہے۔ اللہ کے باغیوں کے ساتھ، رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ، اسلام کے منکروں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے، ان کی گردنوں کو کاٹنے کے لیے میدان جہاد میں، میدان جہاد اور قتال میں لڑنے کے لیے اترا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اللہ کا بندہ ان 10 دنوں میں عبادات میں لگا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے، روزہ رکھنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں لگا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال کو سر انجام دینے کے لیے 10 دنوں کو غنیمت جان کے سر انجام دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد کرنے والا ان 10 دنوں میں عمل اور ثواب کرنے والے عابد کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، جہاد کرنے والا مجاہد اگر شہید ہو جاتا ہے وہ تو بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عشرۂ ذوالحجہ، ذوالحج کے پہلے 10 دن، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ پکیزہ اور فضیلت والے کوئی عمل ہی نہیں ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ۔ یعنی کس قدر عظیم موقع، کس قدر عظیم دن ہماری زندگی میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں، داخل ہونے جا رہے ہیں۔
ان 10 دنوں کی اس قدر اہمیت اور مقام کیوں ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت تک اور اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آخر ان 10 دنوں میں ہے کیا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں یہ عشرہ ذوالحجہ، ذوالحج کے پہلے 10 دن عظیم ترین دن، مبارک ترین دن ہے کہ ان 10 دنوں میں امہات العبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں بڑی اہم عبادتیں، بڑے اہم دن ان 10 دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی عبادت نماز ہے۔ ان 10 دنوں میں نماز کی پابندی ہے، نماز کی ادائیگی ہے۔ اور ان 10 دنوں میں والصیام، روزے، نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ذوالحج کے پہلے 9 دن مسلسل روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ اتنی لمبی تعداد میں مسلسل نبی علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے کان یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 یوما، ذوالحج کے پہلے 9 دن نبی علیہ السلام مسلسل روزے کی حالت میں ہوتے۔ ان 10 دنوں میں نماز بھی آ گئی، ان 10 دنوں میں روزہ بھی آ گیا، ان 10 دنوں میں صدقات و خیرات بھی آ گئے، اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم عبادت حج، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن، وہ ان 10 دنوں میں حج آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، صدقات و خیرات آ رہے ہیں، نماز آ رہی ہے۔ اور ان 10 دنوں میں عظیم دن، اللہ اکبر کبیرہ، یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں آ رہا ہے۔ 9 ذوالحج یوم عرفہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دنیا کائنات کے سارے دنوں میں سے یوم عرفہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیوں کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ پورے سال کے دن ایک طرف، پورے سال کی راتیں ایک طرف، پورے سال کے ہفتے اور مہینے اور لمحے ایک طرف، اور دوسری طرف ترازو کے پلڑے میں یوم عرفہ کا ایک دن ہے۔ حجاج کرام اپنے جسم پر سفید چادریں باندھے ہوئے اور میدان عرفات پہنچے ہوئے ہیں، اپنے مقامی لباس اتار کے، اپنے ثقافتی لباس اتار کے، اپنے سارے لباس اتار کے 2 کفن والی سفید چادریں زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور زبان پر سب کے صرف ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی نغمہ ہے، ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے مومن بندوں کو میدان عرفات میں یوں زبان سے لبیک اللہم لبیک کے ترانے اور نغمے کہتا ہوا سنتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، اللہ بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یدنو، اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور بڑا خوش ہو کے بڑی تعداد میں
آزادیوں کے، جہنم سے آزادیوں کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو۔ اتنی کثیر تعداد میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ سال کے 11 مہینے اور 20 دنوں میں رب اس قدر مہربان، رحمت اور شفقت اور عنایت والا پورے سال میں نہیں ہوتا۔ وہ یوم عرفہ اسی عشرہ ذی الحجہ کے اندر آتا ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں یہ ایک بڑی اہم فضیلت ہے کہ یوم عرفہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر آ رہا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیدنو، اللہ قریب ہو جاتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اپنے فرشتوں کے سامنے رب رحمان فخر کرتا ہے، یباہی، فخری انداز میں کہتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ میدان عرفات میں حاجی اپنے جسم پر یہ لباس سفید چادریں زیب تن کیے ہوئے اور زبان پر میری وحدانیت کے ترانے ہیں، میری ربوبیت کے ترانے ہیں، میری توحید کے نغمے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں کہتا ہے یا ملائکہ، اے میرے فرشتوں، ماذا ارادو ہؤلاء، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کرنے کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے قبیلوں کو، اپنی بستیوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے مکانات کو، اپنے محلوں کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنے جانوروں کو، گبرو جوان بیٹوں کو چھوڑ چھاڑ کے یہ اس میدان میں جمع ہو کے ماذا ارادو ہؤلاء، یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، فخری انداز میں اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے وہی فرما بردار بندے ہیں کہ جب میں نے آدم کو پیدا کیا تو تم ہی تھے کہنے والے اللہ آدم کو پیدا نہ کر، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ ناحق خون کو بہائے گا۔ اللہ انہی فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے کہ دیکھو یہ اسی آدم کی اولاد ہے، ایک میدان میں جمع ہو کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی توحید کے نغمے اور ترانے گانے کے لیے میدان عرفات میں پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوم عرفہ انہی 10 دنوں کے اندر، اللہ اکبر، یوم نحر سال کے سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت اور مقام والا دن، مرتبے اور بلندی اور شان کے اعتبار سے سب سے بلند ترین دن یوم النحر، جس دن مسلمانان اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے جانوروں پر، اپنے بچڑوں پر، اپنے بکرے اور چھتروں پر، اپنے جناب جانوروں اور اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے میدان قربان گاہ میں لے کر کے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی چھریوں کو اپنے جانوروں کی گردنوں پر رکھ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اعظم الایام، تمام دنوں میں سے سب سے بڑا دن یوم النحر، جس دن جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، 10 ذو الحج کا دن۔ یہ 10 ذو الحج یہ بھی تو عشرہ ذو الحجہ کا آخری دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، بڑی خاص فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں خوب عبادتیں کرنی ہیں، توبہ اور استغفار، صدقات و خیرات، نیک عبادات، قرآن مجید کی تلاوتیں،
اور خاص طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات کو کثرت کے ساتھ صبح و شام دن و رات ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی تحلیل کے، تحمید کے، تسبیح کے، تکبیر کے کلمات کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب عشرہ ذو الحجہ داخل ہو جائے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، پھر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کے کلمات کو کثرت کے ساتھ ادا کرنے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں کاشتکاری کر رہے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ ٹھہر گئے، رک گئے، دیکھا آپ کا صحابی حضرت ابو ہریرہ اپنی زمین میں کاشتکاری کر رہے ہیں، زمین میں ہل چلا رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آنکھوں کا قرار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ زمین میں کھیتی باڑی کر رہے ہو، زمین میں شجر کاری کر رہے ہو، درختوں کو اگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر جی ہاں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ابو ہریرہ کیا اس سے زیادہ بہتر شجر کاری تمہیں نہ بتاؤں؟ اس سے زیادہ بہتر زمین کی کاشتکاری اور شجر کاری؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر بتلائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتا جا، اللہ جنت میں تیرے لیے درختوں کو اگاتا جائے گا۔ تو سبحان اللہ کے، تیرے سبحان اللہ کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ جنت میں ایک درخت کو لگا دیں گے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ جنت میں الحمدللہ کی جگہ ایک بلند و بالا درخت کو لگا دیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر، اللہ اس کلمے کے بدلے اس کی برکت اور عظمت کی وجہ سے جنت میں تیرے لیے شجر کاری فرما دیں گے، تیرے لیے درختوں کا انتظام فرما دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اے محمد میں نے جنت دیکھی ہے، جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہے، بالکل صاف چٹیل زمین ہے، اس کے اندر کھیتی باڑی کر کے آنا، درختوں کو لگا کے آنا، پھولوں کو جگمگا کے آنا۔ حضرت ابراہیم خلیل پیغمبر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو بتلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابراہیم خلیل بتائیے اس جنت کے چٹیل میدان میں کس طرح شجر کاری ہوگی، کس طرح درختوں کو لگایا جائے گا، کس طرح پھول بوٹے سجائے جائیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد، اے محمد آپ سبحان اللہ کہتے جائیں، الحمدللہ پڑھتے جائیں، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے جائیں، اللہ کی توحید کے نغمے، اللہ کی عظمت کے نغمے، اللہ کی وحدانیت کے نغمے، لا الہ کو گاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے جنت کے اس چٹیل میدان کو بلند و بالا درختوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے عشرہ ذو الحجہ کی قدر کرنے کی اور اس کے لیے خاص پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
ابھی 3 سے 4 دن پڑے ہوئے ہیں، بر وقت آپ کو آگاہی دی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ان 10 دنوں میں روٹین سے